الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اڑائے کچھ ورخ لالا نے کچھ نرگس نے، اڑائے کچھ ورخ لالا نے کچھ نرگس نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. حضرت مولانا محمد یاسین صاحب قاسمی جنہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے آنکھیں اشک بار اور دل زخمی ہے، اب ہمارے درمیان نہیں رہے. دنیا جنت ہے بدوں کے واسطے، دنیا جنت ہے بروں کے واسطے، قید خانہ ہے یہ مومن کے لیے. ہے منتظم جہاں کا پروردگار خود، ہے منتظم جہاں کا پروردگار خود، حیرت میں ہے حوادث بے اختیار خود. قسام ازل نے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب علیہ الرحمہ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. جید عالم دین اور طبیعت میں متانت، سنجیدگی اور سادگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور علم کے ساتھ حلم کی دولت بھی تھی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یقین کامل سے کم کوئی چیز نہیں اتاری، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کم صفت حلم تقسیم فرمائی ہے، اور کوئی چیز دوسری چیز سے مل کر اتنی مزین اور خوبصورت نہیں ہوتی جتنی صفت علم حلم کے ساتھ مل کر مزین ہوتی ہے. بندے کی رفاقت حضرت مولانا محمد یاسین صاحب قاسمی علیہ الرحمہ سے تقریباً 16-17 سال کی ہے. کسی انسان کو جانچنے پرکھنے کے لیے چند لمحات ہی کافی ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے یا پھر اس کے ساتھ سفر کیا جائے. تو اس 17-18 سالہ طویل عرصے میں دونوں باتیں بندے کو مولانا کے ساتھ پیش آئیں، اور سب سے بڑا معاملہ تو مدرسے کا تھا. لیکن بندے نے مولانا کو ہر اعتبار سے دیکھا تو ہمیشہ ایک مخلص معاون پایا. مدرسے سلطان العلوم کی ترقی میں جہاں ہمارے ذمہ داران مدرسہ کا بھرپور تعاون ہمیں ملا، اور ان حضرات نے پوری یکسوئی اور آزادی کے ساتھ خدمت کرنے کا موقع ہم کو دیا اور دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ موت تک خدمت کا موقع ملے گا، اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ پاک اس کا بدلہ ان حضرات کو عطا فرمائے. وہیں اللہ تعالیٰ نے مخلص اساتذہ بھی عطا فرمائے. انہی مخلص اساتذہ کرام میں حضرت مولانا محمد یاسین صاحب کا شمار بھی تھا. مجھے خوب یاد ہے کہ تعمیر کی وجہ سے مدرسہ عربیہ سلطان العلوم کا تعمیر کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ موقوف کر دیا گیا تھا، لیکن 99 یا 2000 میں پھر دوبارہ مدرسہ شروع ہوا. تو ابتدا میں حفظ کے 2 درجے تھے، پھر عالمیت شروع ہوا. تو میں سوچ رہا تھا کہ عالمیت کے لیے کون استاد زیادہ مناسب ہیں. ایک تو ہمارا یہ مرکز ہے پورے صوبے کرناٹک کا، اور اس میں اساتذہ اچھے بہترین اساتذہ چاہیے. تو ہمارے ساتھی اور میرے دوست مفتی شمس الدین صاحب بجلی قاسمی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ
میں آپ کو ایک بزرگ ترین شخصیت آپ کے ادارے کے لیے جو بہت موزوں ہے، جن کی طبیعت میں سادگی ہے، مجاہدانہ صفت ہے، مخلص ہیں، بڑوں کے مشورے کے تابع بن کر چلتے ہیں، آپ کے اس مرکزی ادارے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں معاون بنیں گے۔ تو یہ کہہ کر مولانا یاسین صاحب کا انہوں نے مجھے پہلے ہی سے تعارف کروا دیا تھا، اور مولانا یاسین صاحب کو لے کر آئے، بڑوں کے سامنے مشورہ ہوا، بڑوں نے منظوری دے دی۔ میرے دل میں یہ بات تھی کہ مولانا یاسین صاحب ایک تو سیلم، مزار العلوم سیلم میں بڑے ادارے میں پڑھا کر آئے ہیں، پھر اس سے پہلے کاشف الہدیٰ میں پڑھا کر آئے ہیں، تو اتنے بڑے استاد ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ وہ نبھ سکیں گے یا نہیں، لیکن یہ مولانا کی عاجزی تھی اور کام کرنے کا جذبہ تھا کہ وہ دن اور انتقال سے پہلے تک مولانا ایک بہترین معاون میرے رہے۔ جیسے مولانا کو میں نے پہلے دن سے پایا، انتقال سے پہلے بھی میں نے مولانا کو ویسے ہی پایا۔ ہر کام کو ہے ہر وقت نے گھیرا، ہر کام کو ہے ہر وقت نے گھیرا، پر نہیں اے وقت مقرر، پر نہیں اے موت وقت مقرر تیرا، طے ہو رہی ہے منزل چونکہ وقت کم ہے، طے ہو رہی ہے منزل چونکہ وقت کم ہے، ملک فنا کی جانب ہر سانس ایک قدم ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ہمیشہ بہت وقت کے پابند رہتے تھے، ہمیشہ طلباء اور ادارے کی ترقی اور مرکز کے مختلف کاموں میں معاونت، سب سے پہلے حاضری اور سب سے آخر میں جانے کا زندگی بھر کا معمول تھا۔ طلباء پر شفقت اور جس فن کی کتاب ملی اس کا بھرپور حق ادا کیا اور طلباء کو مطمئن کیا۔ طلباء کو مطمئن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیا علم نحو، کیا صرف، کیا بلاغت، کیا منطق، وہ ہر فن مولا تھے اور صاحب الرائے تھے، اور مولانا کی رائے ہمیشہ ایسی ہوتی تھی کہ جس پر فیصلہ کیا جائے، مشکل سے مشکل حالات میں سے کیسے نکلا جائے، مولانا میں اس کا خوب ملکہ تھا۔ الحمدللہ دعوت کے تقاضوں پر بھی اور ہمارے مشورے میں جیسا طے ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عالم صرف یعنی وہ مدرسے کے لیے نہیں تھے، بلکہ الحمدللہ جتنے تقاضے ہمارے اس مرکز سے بڑوں کے مشورے سے ہو رہے تھے ان سب میں مولانا برابر شریک رہے۔ بالخصوص مکتب کی محنت کے لیے الحمدللہ ہم تمل ناڈو میں، آندھرا میں، کرناٹک میں بالکل ابتدا میں جو محنتیں ہوئیں اور سمجھایا گیا اس میں حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر کے شریک رہے، اور مکتب کی فکروں میں، مکتب کے تقاضوں میں، اور یہ خوبی کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، بلکہ جو بھی کام دیا جائے نا کا لفظ میں نے نہیں سنا مولانا سے۔ جب کبھی دعوت کے تقاضوں کی بنیاد پر مدرسے یا اور مکتب کے تقاضوں کی بنیاد پر یا اپنے نجی تقاضے سے مدرسے سے جانا ہوتا تو مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بندے نے دیکھا کہ بالکل صحیح طریقے سے انہوں نے نیابت کی۔ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا واپسی پر کہ مدرسے کے نظام میں مولانا کے ذریعے سے کوئی ایسی تبدیلی آئے جو نامناسب ہے، بلکہ ماشاءاللہ ہمیشہ بالکل اپنی کبھی انہوں نے نہیں چلائی۔
اللہ پاک نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مدرسے کو اللہ پاک نے اساتذہ بھی ایسے دیے ہیں، اور یہ سب بڑوں کی توجہ، رہنمائی اور مشورے کی برکتیں ہیں۔ کوئی بھی بات ہو تو ہم مشورہ آپس میں کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مولانا یاسین صاحب کا مدرسے سلطان العلوم کی ترقی میں برابر کا مولانا کا کردار رہا ہے، اور طبیعت میں سادگی، اپنے آپ کو چھپانا، کتنے صفات اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے، لیکن ان سارے صفات کو انہوں نے چھپائے رکھا۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں دخیل نہیں ہوتے تھے۔ جب کوئی دو آدمی یا کوئی دو ساتھی بات کرتے ہیں تو مولانا آ کر اپنی بات شروع نہیں کرتے تھے، بلکہ اٹھ کر چلے جاتے، جب بلایا جاتا تب بیٹھتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آپ بھی کوئی رائے دیں اس وقت رائے دیتے تھے۔ لیکن رائے ایسی ہوتی تھی ماشاءاللہ کہ بالکل فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی تھی، جس کو کہتے ہیں فیصلہ کن رائے۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ غیبت سے بہت کوسوں دور رہتے تھے۔ میں نے نہیں دیکھا ان کو غیبت کرتے ہوئے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات پوچھی جاتی تو جو بات وہ دیکھتے اس کو وہ کہتے تھے۔ تو لہذا مولانا کا چلا جانا جہاں ان کے خاندان والوں کے لیے تو یقیناً غم کی گھڑیاں ہیں، قیامت کے لمحات ہیں، ہمارا ادارہ اور خود میرے لیے بھی ایک گویا کہ ذاتی نقصان ہے۔ سنورتے تھے ایک عالم کی آنکھیں ہم کو دیکھیں گی، سنورتے تھے ایک عالم کی آنکھیں ہم کو دیکھیں گی، خبر کیا تھی ہماری مجلس ماتم کو دیکھیں گی۔ ستم ہے جامہ ہستی کا اس تن سے جدا ہونا، ستم ہے جامہ ہستی کا اس تن سے جدا ہونا، لباس تنگ ہے اترے گا آخر دھجیاں ہو کر، جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے، جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے، زندگی آپ ہی آپ کٹتی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے بندے نے کسی ضرورت سے حضرت مولانا کو فون کیا، میں نے کہا کہ آپ کو آنا ہے، تو مولانا نے کہا کہ نہیں مولانا میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ پہلا موقع تھا جو میں نے ان کی زبان سے سنا کہ میں نہیں آ سکتا، ورنہ جب کبھی کسی تقاضے پر ہمارے بڑوں نے بلایا تو وہ یہاں رہیں شہر میں اور نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو گئی تھی۔ 3 دن پہلے میں نے فون کیا، اس وقت مولانا کو آکسیجن رکھا ہوا تھا، وہ آکسیجن مصنوعی، میں نے فون پر مولانا سے بات کی تو وہ بات نہیں کر سکے، ان سے بولا نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کوشش نہ کریں، آپ رکھ دیں۔ 1 دن ہاسپٹل میں رہے، اور دوسرے دن صبح معلوم ہوا مولانا ادریس صاحب جو ان کے بھائی ہیں کہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر تھے ہاسپٹل میں ایچ بی ایس میں، ان سے انہوں نے کہا کہ میرا آکسیجن اتارے، پائپ اتارے، مجھے تہجد پڑھنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کون بزرگ آدمی ہے۔ مجھے اچھا لگتا تھا مفتی شمس الدین صاحب کا وہ جملہ کہ بھئی ہمارے بزرگ ترین شخصیت کہاں ہے۔ واقعی بزرگ ترین شخصیت تھی، ہم نے قدر نہیں کی، اللہ نے اپنی چیز لے لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ہم خدام مدرسے کی طرف سے حضرت مولانا کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ان کا جو علم انہوں نے پھیلایا، جو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے آج دنیا میں ہے، اللہ پاک اس کی آبیاری فرمائے، اور مولانا کے درجات کو اللہ پاک بلند فرمائے، اور ان کے صفات کو اللہ پاک ان کی اولاد میں اللہ پاک پیدا فرمائے۔
مولانا محمود جو ان کے بڑے فرزند تھے، مولانا کو بڑی فکر تھی بچے کی کہ بچے کی عمر ہو رہی ہے، اس کو جلدی عالم بننا ہے۔ عجیب و غریب فیصلے تھے اللہ کے۔ انہوں نے گزشتہ سال اپنے اس بچے کو مزید تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند بھیجا اور جامعۃ الشیخ سے اس بچے کی فراغت ہوئی۔ اللہ تعالی محمود کو، حامد کو اور حسن کو اللہ پاک مولانا کے تینوں فرزندوں کو مولانا کا بہترین نائب بنائے، اور اللہ پاک حضرت مولانا کی اہلیہ محترمہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے، مولانا کی دختر کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان کے والدین کو اور ان کے بھائیوں کو، ان کے جملہ خیش و اقارب کو، ان کے اساتذہ کو، اور پھر ہمارے اساتذہ کو، ہمارے ذمہ داروں کا اللہ پاک سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔